آج عید الاضحیٰ بھی ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کا جو چمڑا ہے اس کا کیا حکم ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2-4 سال پہلے جو چمڑے کی قیمت تھی وہ لگ بھگ 700-800 ہزار، 1200-1500 2000 تک جو ہے پہلے لوگ خریدتے تھے۔ اب کمپنی بند ہونے کی وجہ سے یا سرکار کی بینڈ لگانے کی وجہ سے بالکل کم قیمت پر لوگ خرید رہے ہیں، مثلا 30-40 یا 20 اس انداز میں جو ہے لوگ خرید رہے ہیں۔ تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اتنی سستے میں خریدنے سے بیچنے سے بہتر ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو چلتے ہیں، آج میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ کیا چمڑے کو دفن کیا جائے گا یا بیچ کر اس پیسے کو صدقہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، دارالدیوبند کے فتوے کے اندر دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اس چمڑے کو خود استعمال اگر کرنا چاہتے ہیں، یعنی کچھ بنانا چاہتے ہیں، جھولا بنانا چاہتے ہیں، رسی بنانا چاہتے ہیں، یا کچھ گھریلو کاموں میں اگر اس کو صرف کرنا چاہتے ہیں، پیسہ نہیں بلکہ صرف کام کے لیے کچھ اگر جھولا وغیرہ بنانا ہے، تو یہ فتوے کے مطابق یہ جائز اور درست ہے، بالکل صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس چمڑے کو بیچنے میں تکلیف ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پولیس وغیرہ کی چکر ہے یا کچھ فسادات وغیرہ ہے، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اس معاملے کی وجہ سے کارروائی آگے کی جائے گی۔ لیکن چمڑے کو ضائع کرنا، بیکار کر دینا، زمین کے اندر دفن کر دینا، یہ ٹھیک نہیں سمجھا ہے۔ جیسے کہ پہلے سے ہی جو ہے بنوری ٹاؤن کراچی سے جو فتویٰ شائع ہوا تھا، تو وہاں کے مفتیان کرام نے بھی یہی کہا تھا کہ جو ہے چمڑے کو دفن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ضیاع مال ہے اور یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اسی کے تحت جیسے کہ ہندوستان میں جانتے ہیں کہ چمڑے کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی کارروائی کرتے ہیں، تو ہندوستان کا جو دارالفتہ ہے دارالدیوبند، تو وہیں سے ایک فتویٰ جاری بھی ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو بیچنے کی کوشش کرے، بھلے وہ کم قیمت پر ہو، کچھ بھی ہو جائے تو اس کو بیچ کر غریبوں پہ مال کو صدقہ کر دے، بھلے وہ 50 روپیہ ہو، 60 روپیہ ہو، 70 ہو، 80 ہو، جو بھی ہو، اس چمڑے کو بیچ کر جو ہے صدقہ کر دینا یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بہت ہی زیادہ پریشانی ہے، حکومت جو ہے ہو سکتا ہے آپ کو پریشان کرنے پر آ جائے، یا پولیس کی جو ہے پریشانی ہے، چمڑے کو آپ کہیں نہیں کچھ کر سکتے، کچھ کہیں ڈال نہیں سکتے یا کہیں بیچ نہیں سکتے، اور استعمال بھی جو آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس کا استعمال کس انداز میں کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے سلسلے میں آپ ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ العزیز اس کے سلسلے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اس چمڑے کو کیا کریں۔ دو آپشنس آپ کے پاس ہیں، آپ اس کو بیچیں، بھلے وہ کم قیمت پر ہو، آپ اس کو بیچ دیں۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ گھریلو کاموں پر اس کو لگائیں، آپ جھولا بنا لیں یا کچھ ایسی چیزیں بنا لیں جو رہ جائے وہ، تو اس انداز میں اگر یہ دو آپشنس پر اگر آپ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ چمڑے کو دفن کرتے ہیں تو آپ اس کے سلسلے میں آپ رابطہ ضرور کریں، جیسے کہ نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے سلسلے میں ضرور پوچھیں کہ جب پریشانی ہے پولیس کی یا کسی اور کی، حکومت کی، تو پھر اس کے سلسلے میں جو ہے آپ ضرور مجھ سے معلوم کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی تفصیل بتایا جائے گا۔ اور یہ جو دو فتوے ہیں میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں فتویٰ دارالدیوبند کے اندر، فتویٰ دارالدیوبند کے اندر فتویٰ نمبر 1218 کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، جن صاحبان کو دیکھنا ہے وہ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہے بنوری ٹاؤن کراچی کا جو فتویٰ ہے آپ اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور فتاوی رحیمیہ کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 33 کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ چمڑے کو جو ہے ضائع نہیں کیا جائے گا، چمڑے کو ضائع نہیں کیا جائے گا، یعنی زمین پر جو ہے اس کو دفنایا نہیں جائے گا بغیر کسی جو ہے مجبوری کے یا بغیر کسی وجہ سے۔ تو اسی وجہ سے آپ حضرات اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ آج آپ حضرات کو معلوم ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت و قربانی دے چکے ہیں،
اب چمڑے کے سلسلے میں وہ سوچیں گے، فکر کریں گے، تو لہٰذا آپ کو جو ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ضرور رابطہ کریں، اور جو آپ کو آپشنز آپ کو بتائے گئے ہیں آپ اسی چیز پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم تماموں کو صحیح بات اور صحیح مسائل